سورہ نمل آیت 93 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَمْدُ اور فرما دیجئے تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے سَيُرِيكُمْ وہ جلد دکھا دے گا تمہیں آیات ہی اپنی نشانیاں فَتَعْرِفُونَهَا پس تم انہیں پہچان لوگے وما اور نہیں ربو کا تمہارا رب بِغَافِلٍ غافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ جب قرآن بتدریج نازل ہوا ایسی ایسی باتیں ایسی ایسی حقیقتیں جو اس میں بیان کی گئیں، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ ان کو مشاہدے کی صورت میں لائیں گے، پھر تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جو پریڈکشنز تھیں، جو پیشین گوئیاں کی گئیں، وہ ان پر ایمان لے آئے تھے، لیکن وہ ابھی ہوئی نہیں تھیں، انہوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا۔ اور آج ہم جس ایرا میں، جس دور میں، جس زمانے میں بیٹھے ہیں، تو بہت ساری باتیں آنکھوں سے دیکھی جا چکی ہیں۔ جیسے مغلوب ہو جانے کے بعد اہل روم کے پھر ان کے فتح کی خبر آئی تھی، اور اس وقت کے لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسی خبریں ہیں جو ممکن ہی نہیں ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ چند سالوں کے اندر اہل روم نے پھر فتح حاصل کر لی۔ اسی طرح قرآن میں ہی تذکرہ ہے کہ ہم تیرے بدن کو محفوظ کر لیں گے اور لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے، یہ فرعون کا تذکرہ ہوا تھا۔ تو یہ فرعون کی جو لاش ہے، یہ پچھلی صدی میں اس کی لاش کو ڈسکور کیا گیا۔ اور بہت سی باتیں ہیں، جیسے بچے کی جو پیدائش کے مختلف نمو کے اس کے درجے ہیں کہ وہ کس حالت سے کس حالت میں آتا ہے۔ تو پھر یہ انسان نے اس کو آبزرو بھی کیا، سورج کو گھومتا ہوا، چلتا ہوا، پھر ہر ایک اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ جو باتیں ہوئی تھیں سمندروں کے حوالوں سے، پہاڑوں کے حوالوں سے کہ کس طرح ہم نے پہاڑوں کو زمینوں میں گاڑا، جتنی بھی باتیں تھیں وہ آج کا انسان ان کو آبزرو کر چکا ہے، وہ اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ چکا ہے، ان ساری حقیقتوں کو۔ اور قرآن کی کوئی ایک بھی بات غلط ثابت نہیں ہوئی، ساری کی ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ پھر تم ان کو پہچانو گے بھی صحیح، دیکھو گے بھی صحیح۔ یہ ساری باتیں جو خبریں آپ کو دی گئیں، تیرے رب نے تمہیں ان سے باخبر کیا، اور پھر تم نے دیکھا کہ وہ واقعی سچ ہیں۔ پھر جو تم کچھ کر رہے ہو، اللہ ان کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہارے کاموں سے، اللہ تمہاری باتوں سے، اللہ تمہارے ارادوں سے ہرگز غافل نہیں۔ پھر اللہ جو تمہیں خبر دے رہے ہیں تمہارے آنے والی زندگی کے متعلق، جب آج تک بتائی گئی جو باتیں جو تم نے دیکھی سچ ثابت ہوئی، کوئی ایک بھی غلط ثابت نہیں ہوئی، پھر مان لو اگلی زندگی کے بارے میں بھی جو تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ پھر تم غفلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ پھر تم اس پر ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اور تمہارے یہ اعمال تمہارے سامنے لائے جائیں گے۔ جیسے یہ آیتیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں، ویسے یہ تمہارے اعمال بھی تمہارے سامنے ہوں گے، اور اس کی بنیاد پر تمہیں اگلی زندگی دی جائے گی۔ قرآن ہے کتاب، دستور زندگی۔ آپ نے زندگی اس کے مطابق گزاری تو کامیاب ہیں آپ۔ اس سے چھوڑ کر پھر جو مرضی کرتے پھریں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ضمانت اس کی دی گئی ہے، کیونکہ یہ بہترین یہ ہے، حق یہ ہے، اور اسی سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اسی سے ہماری دوری ہیں، اسی کو ہم جان نہیں رہے۔ جیسے آج بہت ساری باتیں ہیں ہمارے سامنے ہیں، سچ ہو چکی ہیں۔ کل کو روز محشر جب انسان پھر کھڑے ہوں گے تو وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اس جہنم کو دھاڑتا ہوا اس کے شور کو بھی سن رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال دیکھے گا، اپنے بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال دیکھے گا، اور سامنے دیکھے گا جہنم دیکھے گا، تب کیا حال ہوگا؟ وہ کیا دھرا میرے سامنے ہوگا، میرے آس پاس ہوگا، ایک طرف میری بدعمالیاں اور ایک طرف میرے اچھے اعمال، اگر کیے ہوں گے اس معیار کے مطابق، اس اسٹینڈرڈ کے مطابق جو قبول کیے جانے والے ہوں گے تو بنے گی بات، ورنہ وہ بھی بدعمالیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر رب کی رضا کے لیے نہیں تھے، آخرت کے لیے نہیں تھے، تو پھر وہ دنیا میں ختم کر دیے جائیں گے، اس کا صلہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا میں دے دیا جائے گا۔
آخرت کے لیے کیا کیا تھا۔ اچھا ایک اور بات بھی آپ سن لیجئے گا، آپ کو یقین آئے تو یقین کر لیجئے، نہ آئے اپنے دھن اپنے نظریے اپنے عقیدے میں رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، بھلا کیا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ جیسے میرے لیے دنیا بھی آزمائش ہے ویسے میرے لیے آخرت بھی آزمائش ہے۔ وہ کیسے؟ میں دنیا میں چاہتا ہوں ٹھاٹ باٹ اور شان سے رہوں، مزوں میں رہوں، مجھے پھر اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہاں پہ، مجھے اپنے نفس سے اپنی ٹھاٹ باٹ اپنی شان اور اپنی آرام اور اپنی سہولت سے سروکار ہے بس۔ اگر یہی فائدے میں اعلیٰ درجے کے اپنے نفس کے حوالے سے اپنی ذات کے حوالے سے چاہ رہا ہوں اور نمازیں بھی جنت کے مزوں کے لیے کر رہا ہوں تو پھر میں کہیں دھوکے میں آ گیا ہوں۔ رب کی ذات کہاں گئی؟ اس کی محبت میں کیا کیا؟ تو آزمائش ہے یہ دونوں۔ جب آپ دنیا کو چھوڑتے ہو پھر آخرت کا خیال آتا ہے، جب آپ آخرت کی طرف پورے کے پورے آ جاتے ہو پھر یقین کرو آپ کو آخرت سے بھی اگلا درجہ ملتا ہے، وہ ہے رب سے تعلق، رب سے محبت، اس سے ملاقات، اس کا دیدار، اس کی رضا۔ جب آپ آخرت کی طرف جاؤ گے تو پھر اگلا درجہ ملے گا، تو پھر اس کو سمجھ آئے گی، پھر وہ نا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں فقط آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ پھر صورتحال تب ایسی ہوگی، اس لیول تک لانا ہے، سمجھانا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، میرا حق کیا تھا اور میں کر کیا رہا ہوں۔ آپ کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اس کی محبت سے غافل نہ ہو، ورنہ آپ کو دنیا کی محبتیں اور ادھر ادھر کی فضولیات آپ کو اچک لیں گی۔